بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں جس عمل اور وظیفے کا آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، اس کا تعلق رشتے کے ساتھ ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ احادیث مبارکہ میں بے شمار دعائیں اور وظائف بتائے گئے، لیکن کثرت کے ساتھ کچھ دعائیں، وظائف اور اعمال ایسے بھی ہیں کہ جن کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں نہیں ملتا، لیکن بزرگان دین، علماء، صلحاء کے وہ مجرب اعمال اور عطا کردہ وظائف ہوا کرتے ہیں۔ انہی وظائف میں سے ایک وظیفہ جو خصوصیت کے ساتھ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں کیا جاتا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ ویسے تو رمضان المبارک کا مہینہ ہی ایسا ہے کہ جس میں مسلمان اپنی کسی بھی قسم کی حاجت اور ضرورت کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے کہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے، مغفرت کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھ سکتا ہے، اور اس سنہری موقع سے ہر مسلمان کو مستفید ہونا چاہیے۔ تو انہی سنہری موقعوں میں سے ایک موقع کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک خاص عمل ہے جس کا تعلق رشتے کے ساتھ ہے، کیونکہ بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو بہترین، صالح، نیک رشتوں کے حوالے سے پریشان ہوا کرتے ہیں کہ کاش ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو نیک اور اچھے رشتے میسر آ جائیں، اور اس کے لیے نہ جانے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن بزرگان دین نے کچھ ایسے اعمال بتا دیے، کچھ ایسے وظائف بتا دیے جو مجرب ہیں، جن پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر ہم اس مشکل کو بھی آسان کر سکتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کے 11ویں روزے اور 12ویں شب، کہ رمضان مبارک کا جب 11 روزہ ہو، 11ویں تاریخ ہو، اور اس کی اگلی شب جو آئے یعنی 12ویں شب، تو اس شب میں ایک عمل بتایا گیا ہے، اور وہ عمل موجودہ دور کے مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہم کی باقاعدہ تصدیق کے ساتھ وہ عمل جاری و ساری ہے، اور وہ عمل 12ویں شب کی تراویح کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے اور تہجد کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ 12ویں شب میں تراویح کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک کے دورت ہے، اس وقت میں کسی بھی وقت وہ عمل کیا جا سکتا ہے، وہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ عمل کوئی مشکل نہیں ہے، بس تھوڑا ٹائم لگے گا۔ عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے 101 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی میں سے ہم میں سے ہر مسلمان واقف ہے، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ 101 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اس کے بعد 12 رکعت نفل ادا کرنی ہے، 2 کر کے 12 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، اور نفل نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 12 مرتبہ سورہ فیل کی تلاوت کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 12 مرتبہ سورہ فیل کی تلاوت کی جائے، 12 رکعت نفل پڑھے جائیں، پھر اس کے بعد
101 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، یعنی درود ابراہیمی شروع میں بھی اور آخر میں بھی 101 مرتبہ پڑھا جائے، اور اس کے بعد اس پورے عمل کا ثواب آقا نامدار سرور دو عالم سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیا جائے، اور دعا مانگی جائے، دعا پورے خلوص کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، اپنے اچھے نصیب کی خاطر، اپنی شادی کے لیے، اچھے رشتے کے لیے پورے خلوص اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز بہتر اسباب مہیا فرما دیں گے، اور اس دعا کے بعد بنا کوئی بات کیے انسان اپنا جو ہے سو جائے یا اپنے کام میں لگ جائے، رات کا ٹائم ہے سونا ہے تو اس کے بعد بنا کوئی بات کیے انسان سو جائے۔ یہ عمل ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن عمل کوئی مشکل نہیں ہے، آسان عمل ہے، بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے۔ جس شخص کا، جس بہن کا خود جو ہے یہ مسئلہ ہو وہ خود بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ خود عمل کیا جائے، لیکن اگر خود عمل کرنا ممکن نہ ہو تو گھر کے کسی اور فرد سے بھی کروایا جا سکتا ہے، لیکن یہ مجرب عمل ہے، بزرگان دین کا بتایا ہوا ہے۔ تو جن حضرات کو ضرورت ہو وہ رمضان المبارک کے ان ساعات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس عمل کو، اس وظیفے کو دہرا کر اپنی مشکلات کو آسان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔